آیت نمبر 37۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت و رسالت کے منکرین سے گزری ہوئی آیتوں میں مختلف انداز سے سوالات ہوتے رہے۔ ان کے متعلق مختلف انداز سے کہا گیا کہ جب یہ بات نہیں مانتے ہیں بھلا اس طرح ہے اس طرح ہے، اسی انداز سے جہاں وہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ اعتراض کرتے تھے کہ ہم آپ کو کیسے اللہ کا نبی و رسول مان لیں، اور رسول تو کسی بڑے آدمی کو ہونا چاہیے تھا، مکہ اور طائف جیسے بڑے بڑے شہروں میں سے کسی بڑے وڈیرے کو منتخب کیا جاتا، کسی بڑے ملک کو، چودھری کو، آپ مکے کے یتیم ہیں، ہم آپ پہ ایمان لے آئے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ آیت نمبر 37 جو تلاوت کی گئی اس میں یہی ارشاد فرماتے، ام عندهم خزائن ربک، کیا تیرے رب کے خزانے ان کے پاس ہیں، ام هم المسیطرون، یا یہ ان خزانوں کے داروغے ہیں، نگہبان ہیں اس کا۔ جس طرح اس سے پہلے بھی قرآن کریم نے اسی اعتراض کے جواب میں یہ کہا تھا، اہم یقسمون رحمت ربک، کیا یہ لوگ جو اس طرح کہتے ہیں آپ کے رب کی رحمت کو یہ لوگ تقسیم کرتے ہیں؟ نحن قسمنا بینہم معیشتہم، ہم تو ان کے روزی کو بھی ان کے اختیار میں نہیں دے رہے بلکہ اس کو تقسیم کرتے ہیں۔ تو یہ نبوت، یہ رسالت، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ تو فرمایا کیا یہ اللہ کے خزائن کے مالک ہیں، خزینے ان کے پاس ہیں کہ یہ جس کو چاہے دے دے؟ اس طرح تو نہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ دینے کے یہی طریقے ہوتے ہیں، یا تو کوئی چیز کسی کو اٹھا کے دیا جائے یا اس کے اختیار میں ہو، کہیں کوئی لکھ کے دے دے کہ ہاں اس کو یہ دیا جائے، اس پہ دستخط کر لیں۔ تو اس لیے فرمایا ام عندہم خزائن ربک، کیا اللہ کے خزائن ان کے پاس ہیں کہ اٹھا کے دے دیں، اس کو نبی بنائے، اس کو نبی بنائے، اس کو نبی بنائے، ام هم المسیطرون، یا ان کے اختیار میں ہے کہ جس کے مطابق یہ لوگ فیصلہ دے دے کہ ہاں پھر بات صحیح ہے یہ بنے۔ تم کون ہوتے ہو؟ تو اللہ کے فیصلے۔ آگے فرمایا ام لہم سلم یستمعون فیہ، یہ جو کہتے ہیں نہیں یہ نبی نہیں ہو سکتا، تو کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے؟ سلم سیڑھی، حاجی صاحب تازہ ماشاء اللہ عمرے سے آئے ہیں، وہاں تھا نا سیڑھی کے اوپر چڑھتے تھے، سلم کہہ رہا بھائی
وسلم وہ سیڑھی ہے، کیا ان کے پاس سیڑھی ہے کہ یہ اس پہ چڑھ کے آسمانوں سے خبریں لا رہے ہیں، بیان کر دیں؟ ہاں طریقہ تو یہی ہے نا، یہ تو اللہ کے جانب سے، یہ تو اللہ کے جانب سے عالم بالا کی وہاں کی خبریں کوئی بیان کرے، تو جس طرح رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں تو آپ کے پاس وحی ہے، اللہ آپ کو بتا رہے ہیں۔ اگر یہ اس طرح ہیں، اس طرح کہتے ہیں، تو کیا وہاں جانے کے لیے ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے؟ یہ پہلی بات۔ اگر بالفرض والمحال اس طرح ہو تو فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اپنی سنائی ہوئی اوپر کی باتیں تو کوئی نہیں سنتا، اگر یہ سنتے ہیں تو وہ سنی ہوئی بات ان کے لیے لائق کوئی دلیل پیش کرے۔ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کے لیے مشرکین فرشتوں کی نسبت اللہ کی طرف کرتے تھے، ان کی تردید ہو رہی، ام لہ البنات ولکم البنون، ابھی تو تم کہتے ہو بچہ اچھا ہے، بچی اچھی نہیں ہوتی ہے، اس لیے تم بچی کو اچھی نہیں کہتے ہو کہ جہاں جسے بشارت دی جاتی ہے، جسے کہا جاتا ہے کہ تمہارے گھر میں بچی پیدا ہو گئی ہے، ظل وجہہ مسودا وہو کظیم، وہ گٹ رہا ہوتا ہے، یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ، بشارت دینے کے بعد، سننے کے بعد اپنی برادری سے ادھر ادھر اپنے آپ کو چھپاتے ہو کہ لوگ کہیں گے اس کے گھر میں بچی پیدا ہو گئی، شرم کے مارے اپنے آپ کو چھپاتے ہو تم، اللہ کی طرف سے تو یہ نہیں ہے، اتنا اپنے لیے عار سمجھتے ہو، اور تم پھر اپنا فیصلہ دیکھو کہ بچیوں کی نسبت اللہ کی طرف کرتے ہو، اور بچوں کی نسبت جو تمہاری نظروں میں اچھا ہے وہ پھر اپنے طرف کرتے ہو، یہ تمہاری تقسیم، یہ تمہارا فہم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والوں کے متعلق آگے کہا جاتا ہے، ام تسألہم اجرا، کیا آپ اپنی اس محنت و تبلیغ پہ ان سے معاوضہ مانگ رہے ہیں کہ یہ ان پہ بوجھ ہو رہا ہے کہ اب کون اس کو اتنے پیسے دے دے، اس کے لیے کون برادری سے پیسے جمع کر دے، یا ان کے پاس غیب کی خبریں ہیں کہ یہ ان کو محفوظ کرتے جا رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ یا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق مکر کر رہے ہیں آپ کو تکلیف پہنچانے کے لیے؟ تو فرمایا اگر اس طرح کی بات ہے تو اپنے مکر میں وہ خود پھنستے جا رہے ہیں، جس طرح اس سے پہلے قرآن نے کہا تھا، یمکر بک الذین کفروا لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک، یہ منصوبے بنائے جا رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کیا جائے، شہر بدر کیا جائے، سولی پہ چڑھایا جائے، یہ کیا جائے، وہ کیا جائے، لیکن ہوا کیا؟ انجام تو یہی ہوا تھا کہ خود بدر میں آ کے ذلیل ہو گئے تھے، رسوا ہو گئے تھے، مر گئے تھے۔ تو فرمایا اگر آپ کے متعلق مکر و فریب کے منصوبے ہیں، وہ خود اپنے ان منصوبوں میں جالوں میں آ کے پھنسنے والے ہیں، یا اللہ کے بغیر یہ کسی اور کو الہ مان رہے ہیں کہ آپ کو نہیں مانتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کے قائل نہیں بنتے۔ فرمایا سبحان اللہ، پاکی ہیں اللہ کے لیے، عما یشرکون، ان چیزوں سے جو یہ اللہ کے ساتھ، اللہ کی ذات و صفات میں شریک ٹھہراتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام عندهم خزائن ربک، کیا ان کے پاس ہے خزانے تیرے رب کے، ام هم المسیطرون، کیا خزانے ان کے پاس ہیں، یا یہ خزانوں کے داروغہ ہے، نگہبان ہے، وہ ان کے محکوم ہے اور یہ حاکم ہے۔ ام لہم سلم یستمعون فیہ، یا ہے ان کو کوئی سیڑھی جس پہ وہ چڑھتے ہیں عالم بالا کی خبروں کو لانے کے لیے۔ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ، بس اگر ہے تو لے آئے اپنی ان سنی ہوئی باتوں کو، بسلطان مبین، واضح دلیل کے ساتھ۔ ام لہ البنات ولکم البنون،
تو کیا اللہ کے لیے بیٹیاں اور تمہارے لیے بیٹے؟ ام تسألون اجرا، یا آپ اپنی تبلیغ پہ ان سے مانگتے ہیں اجرت؟ فہم من مغرم مثقلون، پس وہ آپ کے اس اجر کے وجہ سے بوجھل ہو رہے ہیں اس نقصان کو اٹھانے کے لیے۔ ام عندهم الغیب فہم یکتبون، یا ان کے پاس غیب ہے جس کو وہ محفوظ کرتے جا رہے ہیں، اس کو لکھتے جا رہے ہیں۔ ام یریدون کیدا، یا وہ چاہتے ہیں کرتے ہیں کوئی مکر و فریب۔ فالذین کفروا، پس وہ لوگ جو منکر ہوئے کافر ہوئے، ہم المکیدون، وہی اس مکر و فریب کی دام میں آنے والے ہیں۔ ام لہم الہ غیر اللہ، یا ان کے لیے اللہ ہے اللہ کے سوا، یا ان کا کوئی اور الہ ہے اللہ کے سوا۔ سبحان اللہ عما یشرکون، پاک ہے وہ اللہ ان چیزوں سے جو یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اللہم وفقنا۔